أعوذ بالله من الشيطان الرجيم پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم الله الرحمن الرحيم شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم إنما يريد الله ليعذبهم بها في الحياة الدنيا وتزهق أنفسهم وهم كافرون ويحلفون بالله إنهم لمنكم وما هم منكم ولكنهم قوم يفرحون لو يجدون ملجأ أو مغارات أو مدخلا لولوا إليه وهم يجمحون فلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم بس نہ تعجب میں ڈالے آپ کو ان کے مال و دولت ولا اولادهم اور نہ ان کی اولادیں۔ انما یرید اللہ بے شک اللہ چاہتے ہیں لیعذبہم بہا تاکہ انہیں گرفتار عذاب رکھیں فی الحیات الدنیا دنیا کی زندگی میں وتزہق انفسہم اور نکال لیں ان کی جانیں وہم کافرون اس حال میں کہ وہ کفر کرنے والے ویحلفون باللہ اور وہ قسمیں کھاتے ہیں اللہ کی انہم لمنکم کہ بے شک وہ البتہ تم میں سے ہیں وما ہم منکم اور جبکہ وہ نہیں ہیں تم میں سے ولیکنہم اور لیکن وہ لوگ قوم یفرقون وہ ڈرنے والے لوگ ہیں۔ لو یجدون ملجا اگر وہ پائیں کوئی جائے پناہ او مغارات یا کوئی غار او مدخلا یا کوئی گھسنے کی جگہ لولوا الیہ البتہ وہ بھاگ جائیں اس کی طرف وہم یجمعون اور وہ تیزی سے بھاگیں اس کی طرف۔ تو منافقین کے طرز عمل کا ذکر ہو رہا ہے کہ ان کے دلوں میں ایمان نہیں ہے جس کی وجہ سے اللہ جل شانہ کے ہاں ان کے صدقہ خیرات اور ان کے نیک عمل کوئی قبولیت نہیں رکھتے۔ ایمان نہ ہونے کی وجہ سے نہ ان کی نمازیں ہیں نہ ان کا کوئی صدقہ خیرات ہے، جبکہ نماز اپنی ذات میں بہت بڑی عبادت ہے، لیکن چونکہ یہ نماز بھی غفلت سے سستی سے لاچاری سے پڑھتے ہیں اس لیے وہ بھی نہ ہونے کے برابر ہے۔ جیسے حدیث پاک میں آتا ہے کہ دو نمازیں منافقوں پر سخت بھاری ہوتی ہیں اور ان کے لیے وہ بہت مشکل ہوتی ہے، چونکہ اس کو بحیثیت عبادت تو پڑھتے نہیں، اللہ کو راضی کرنے کے جذبے سے پڑھتے نہیں، صرف دکھانے کو پڑھتے ہیں۔ تو جو سہولت والی ہوتی ہے آدمی ادھر ادھر گھومتا پھرتا ہے وہ پڑھ لینا مسجد میں آ کے آسان ہے، لیکن رات کا بستر چھوڑ کے اسپیشلی نماز کے لیے آنا جب نماز پر اعتقاد نہ ہو تو بہت بھاری ہوتا ہے۔ تو حضور نے فرمایا کہ دو نمازیں منافقوں پر سخت بھاری ہیں اور وہ دو نمازیں ایک عشاء کی اور دوسری فجر کی، یہ ان کے لیے بہت مشکل ہے، ان کے اوپر بہت بھاری ہوتی ہے۔ تو اس لیے جب ایمان نہیں ہے اور ان اعمال کے اجر پر یقین نہیں ہے تو پھر بہت مشکل ہے۔ تو یہاں پہ اللہ جل شانہ نے انہی کے حوالے سے فرمایا کہ جو ان کو دنیا کی دولت مال و متاع اللہ نے دیا ہے تو یہ ایسے نہیں ہے کہ اللہ نے ان کو خوش ہو کر کے دیا ہو اور ان کے لیے اللہ نے اس کو خیر کا ذریعہ بنایا ہو،
بلکہ یہ ان کا مال و دولت، ان کی اولادیں، یہ ان کے لیے دنیا کی ڈھیل ہے، اور دنیا کے اندر بھی یہ ان کے لیے وبال ہے۔ فلا تعجبک اموالہم، پس نہ تعجب میں ڈالیں آپ کو ان کے مال، ان کی دولت، ولا اولادہم، اور ان کی اولادیں۔ انما یرید اللہ لیعذبہم بہا فی الحیاۃ الدنیا، ایمان والا تو مال کماتا ہے اور اس میں جائز ناجائز، حلال حرام کا فرق رکھتا ہے، اور پھر اس مال کو اچھی جگہوں پہ خرچ کرتا ہے، تو اس کا یہ مال اس کے لیے ایک نیکی کا ذریعہ بنتا ہے۔ جیسے حدیث پاک میں آتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومن ایمان والا مال محنت اور مشقت سے کماتا ہے، اور پھر اگر وہ اپنی بیوی کو بھی ایک لقمہ بھی جو اس کے منہ میں ڈالتا ہے اس کو کھلاتا ہے، اس پہ بھی اللہ تعالیٰ اس کو صدقے کا ثواب عطا کرتے ہیں۔ جو پیسہ مال اپنی اولاد پہ خرچ کرتا ہے تو اس پہ بھی اللہ اس کو صدقے کا ثواب دیتے ہیں۔ حالانکہ ان کی ذمہ داری ہے اس کے اوپر فرض ہے اپنی بیوی کا خرچہ، اپنی اولاد کا خرچہ، یہ اس پہ فرض ہے، لیکن اس کے ذہن میں یہ ہے کہ مجھ پہ اللہ نے ان کی ذمہ داری ڈالی ہے اور مجھے ان کی ذمہ داری ادا کرنا ہے، یہ مجھ پہ اللہ کا حکم ہے۔ مجبوری نہیں سمجھتا، اللہ کا حکم سمجھتا ہے، اور اللہ کے حکم کو پورا کرنے کے ذریعے سے اللہ کو راضی کرتا ہے، تو اس پہ بھی اس کو ثواب ہے۔ حضور نے فرمایا صدقہ کا اجر اس کو ملے گا جو اپنے بیوی بچوں پہ خرچ کرتا ہے۔ تو یہ مال ایمان والے کا اس کے لیے باعث خیر ہے، اور اس کے لیے آخرت کی کامیابی کا اور بھلائی کا ذریعہ ہے۔ اور اسی طرح اولاد کی تربیت اچھی کرتا ہے، اور اولاد اس کو راحت پہنچاتی ہے اس کی خدمت کے ذریعے سے، تابعداری کے ذریعے سے۔ تو یہ مومن کی مال و دولت، اس کی اولاد اس کے لیے دنیا میں بھی خیر کا باعث، آخرت میں بھی۔ لیکن جو منافق ہے تو اس کا مال اور اس کی اولاد یہ دنیا میں بھی اس کے لیے وبال ہے، اولاد وہ خیر کا ذریعہ نہیں ہے۔ اور جو مال اور دولت ہے اس کو محنت اور مشقت کے ساتھ کماتا ہے، لیکن اس کو خرچ کرنے پہ اسے کوئی اجر نہیں ہے، بلکہ الٹا دنیا کے اندر سنبھال کے رکھنے، اس کی حفاظت کرنے کی مشقت الگ ہے۔ تو انما یرید اللہ، بے شک اللہ چاہتے ہیں، لیعذبہم بہا فی الحیات الدنیا، کہ ان کو گرفتار عذاب رکھیں بہا ان چیزوں کی وجہ سے، دنیا کے مال و متاع کے ذریعے سے، اولادوں کے ذریعے سے، فی الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی میں۔ دیکھیں جب آپ دین کے رخ پہ اولاد کو نہیں ڈالتے تو ماں باپ کے لیے وہ اولاد عذاب بن جاتی ہے، مال و دولت عذاب بن جاتا ہے، اس کو سنبھال کے رکھنا، اس کی حفاظت کرنا۔ وَتَزْهَقَ أَنفُسُهُمْ، اور اللہ نے ان کو ڈھیل دی ہے، اور اللہ کی منشا یہ ہے کہ نکلے ان کی جانیں اس حال میں کہ یہ کفر کرنے والے، کفر پہ ان کی موت آئے۔ وَيَحْلِفُونَ بِاللَّهِ إِنَّهُمْ لَمِنْكُمْ، اور ان کی حالت یہ ہے، جھوٹے آدمی کی، منافق آدمی کی یہ حالت ہوتی ہے کہ وہ قسمیں کھاتے ہیں اللہ کی، انہم لمنکم، کہ بے شک وہ البتہ تم میں سے ہیں، یعنی تمہاری طرح کے مخلص مسلمان ہیں، لیکن حقیقت کیا ہے، وما ہم منکم، اور وہ تم میں سے نہیں ہیں، یعنی وہ مخلص نہیں ہیں، کھوٹے مسلمان ہیں۔ وَلَكِنَّهُمْ قَوْمٌ يَفْرَقُونَ، اور لیکن وہ لوگ ایسے ہیں جو تم سے ڈرنے والے ہیں، یعنی ان کو یہ قسمیں کھا کے تمہیں اعتبار دلانے کی ضرورت اس لیے ہے کہ انہیں ڈر ہوتا ہے کہ ہمارا پول کھول نہ جائے اور ہماری حقیقت ان پہ ظاہر نہ ہو جائے، اور یہ نہ ہو کہ یہ ہمارے خلاف جہاد کرنے لگ جائے۔ اس لیے منافقین تم سے ڈر کے مارے باور کراتے رہتے ہیں قسموں کے ذریعے سے کہ ہم بھی پکے مومن ہیں۔ لو یجدون ملجأ او مغارات، فرمایا کہ تم سے انہیں ڈر اور خوف ایسا ہے کہ اگر یہ پائیں کوئی ملجأ، پناہ کی جگہ، او مغارات، یہ مغارتن کی جمع غار، کوئی سرنگ،
او مدخلا یا کوئی گھسنے کی جگہ۔ مدخل ایسا سوراخ یا ایسی جگہ گھسنے کی جس میں انسان مشقت کے ساتھ گھسے، تکلیف کے ساتھ گھسے، تو اس کو مدخل کرے۔ اور مدخلا یا یہ گھس جائیں ان کو کوئی ایسی سوراخ اور کوئی سرنگ مل جائے۔ لولوا الیہ البتہ یہ پھر جائیں اس کی طرف، وہم یجمحون اس حال میں کہ یہ تیزی سے دوڑ کے اس کی طرف جانے والے ہوں۔ اور جمح کے معنی ہوتے ہیں کہ جب گھوڑا بے لگام ہو جائے یا اونٹ نکیل سے آزاد ہو جائے تو جس طرح وہ تیزی سے دوڑتا ہے، تو ان کا حال یہ ہو کہ جب ان کو کوئی بھی پناہ کی جگہ ملے تو یہ بھاگ کے تم سے یہ غائب ہو جائے۔ یعنی تمہارے ساتھ ان کو زندگی گزارنا اچھا نہیں لگتا، اور پھر تمہارے ڈر کی وجہ سے تمہیں اعتماد دلانے کی پوری کوشش رہتے ہیں، ورنہ انہیں تمہاری طرز ادا، تمہارا طرز زندگی پسند نہیں ہے، وہ تمہارے ساتھ رہنا بھی اچھا نہیں سمجھتے۔ اس لیے یہ ان کی منافقانہ حالت ان کو مجبور کرتی ہے کہ انہیں کوئی اور جگہ ملے تو یہ بھاگ کے ادھر چلے جائیں۔ تو اس سے اندازہ کر سکتے ہیں کہ جب انسان کے اندر ایمان صحیح نہ ہو اور ایمان اس کا نفاق والا ہو تو اس کو دین اسلام سے گھبراہٹ رہتی ہے، اس کو احکام دینیہ پہ عمل پیرا ہونے کے اوپر بہت مشکل ہوتی ہے، اور گھبرا کر کے وہ دین کے حکموں پہ چلتا ہے، اور جو اس کو دنیا کی کچھ چیزیں ملتی ہیں تو وہ اللہ کی طرف سے اس کے لیے ڈھیل ہے، اور اللہ کی طرف سے اس کے لیے دنیا کے اندر ایک راحت کا ذریعہ نہیں بنتی وہ چیزیں، بلکہ دلی کوفت کا ذریعہ بنتی ہیں، اس کے لیے دنیا کا ایک بوجھ ہوتی ہے۔ لیکن جب ایمان خالص ہو، اللہ اور اس کے رسول پر، قیامت کے دن پر ایمان مخلصانہ ہو، تو پھر انسان کے معمولی دنیا کے کام بھی اس کے لیے عبادت بن جاتے ہیں۔ مال کماتا ہے، خرچ کرتا ہے، لیکن اچھی جگہ پہ خرچ کرتا ہے، حلال ذریعے سے کماتا ہے، یہ بھی اس کا عمل عبادت ہے، یہ بھی اس کے حق میں، اس کے نامہ اعمال میں نیکی اور خیر کا ذریعہ بنتا ہے۔ اس لیے انسان کو ایمان خالص اپنے اندر پیدا کرنا چاہیے، اور ایمان خالص یہی ہوتا ہے اہل اللہ کی تربیت لینا، قرآن کریم کی تلاوت کرنا، اور اچھے دین کے ماحول میں انسان اپنے آپ کو رکھے تو اس کی برکت سے ایمان اس کا خالص رہے۔ ایمان کے اندر نفاق سے اور کھوٹ سے بچنے کی اللہ جل شانہ سے دعائیں کریں، تاکہ اس کی دنیا کی زندگی بھی یہ صحیح رخ پر رہے، اور آخرت میں جو بھی نیک کام کرے اس کو آخرت کے اندر وہ فائدہ پہنچائیں، آخرت کے کامیابی اور نجات کا ذریعہ بنے۔